أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، جامعہ تعلیم القرآن کے قاعدے کے اسباق جاری رکھتے ہوئے آج ہم قاعدے کی تختی نمبر 1 کا سبق نمبر 6 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے حروف ہجا۔ ہم پچھلے سبق میں حروف ہجا الف سے غین تک سیکھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم 5 نئے حروف کی نقطوں کی مدد سے پہچان اور ان کو لکھنے اور ادا کرنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ آئیے سبق کا آغاز تعوذ و تسمیہ کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ پڑھیے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے آج کے سبق کا پہلا حرف سیکھتے ہیں۔ دیکھیے، آپ کے سامنے ایک شکل بنائی جا رہی ہے جس کا پہلا حصہ چھوٹا مکمل گول ہے اور دوسرا حصہ با، تا اور ثا کی طرح ہے۔ یہ ایک نامکمل شکل ہے۔ اس کو مکمل کرنے کے لیے اس کے اوپر ایک نقطہ لگا دیتے ہیں۔ اس مکمل شکل کا نام ہے فا۔ اسے کہتے ہیں فا۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ فا۔ فا کو پڑھتے وقت 2 غلطیوں کا امکان ہوتا ہے جن سے بچنا ضروری ہے۔ جھٹکے کے ساتھ پڑھنا، جیسے فا کے بجائے فا، لہراؤ کے ساتھ پڑھنا، جیسے فا کے بجائے فا۔ آئیے آج کے سبق کا دوسرا حرف سیکھتے ہیں۔ دیکھیے، آپ کے سامنے ایک اور شکل بنائی جا رہی ہے جو کہ پہلی والی شکل سے مختلف ہے۔ اس شکل کا پہلا حصہ چھوٹا مکمل گول ہے اور دوسرا حصہ بڑا نامکمل گول ہے۔ یہ ایک نامکمل شکل ہے۔ اس کو مکمل کرنے کے لیے اس کے اوپر 2 نقطے لگا دیتے ہیں۔ اس مکمل شکل کا نام ہے قاف۔ اسے کہتے ہیں قاف۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ قاف۔ یاد رکھیے، قاف کو ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے۔ قاف کو پڑھتے وقت 4 غلطیوں کا امکان ہوتا ہے جن سے بچنا ضروری ہے۔ لہراؤ کے ساتھ پڑھنا، جیسے قاف کے بجائے قاف۔ ہونٹوں کو گول کر کے پڑھنا، جیسے قاف کے بجائے قوف۔ باریک پڑھنا، جیسے قاف کے بجائے کاف۔ آخر میں جھٹکا دے کر پڑھنا، جیسے قاف کے بجائے قاف۔ آئیے آج کے سبق کا تیسرا حرف سیکھتے ہیں۔ دیکھیے، آپ کے سامنے ایک اور شکل بنائی جا رہی ہے جو پہلی والی شکل سے مختلف ہے، جس کا پہلا حصہ الف کی طرح ہے اور دوسرا حصہ با، تا اور ثا کی طرح ہے۔ یہ ایک نامکمل شکل ہے۔ اس کو مکمل کرنے کے لیے اس کے اوپر بطخ نما ایک شکل بنا دیتے ہیں۔ اس مکمل شکل کا نام ہے کاف۔ اسے کہتے ہیں کاف۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ کاف۔ کاف کو پڑھتے وقت 2 غلطیوں کا امکان ہوتا ہے جن سے بچنا ضروری ہے۔ لہراؤ کے ساتھ پڑھنا، جیسے کاف کے بجائے کاف۔ یا کا اضافہ کرنا، جیسے کاف کے بجائے کیاف۔ آئیے آج کے سبق کا آخری حرف سیکھتے ہیں۔ دیکھیے، آپ کے سامنے ایک اور شکل بنائی جا رہی ہے جو پہلی والی شکل سے مختلف ہے۔ اس شکل کا پہلا حصہ الف کی طرح ہے اور دوسرا حصہ بڑا نامکمل گول۔ یہ ایک مکمل شکل ہے۔ اس مکمل شکل کا نام ہے لام۔ اسے کہتے ہیں لام۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ لام۔ لام کو پڑھتے وقت 3 غلطیوں کا امکان ہوتا ہے جن سے بچنا ضروری ہے۔ لہراؤ کے ساتھ پڑھنا، جیسے لام کے بجائے لام۔ آخر میں جھٹکا دے کر پڑھنا، جیسے لام کے بجائے لام۔ آواز ناک میں لے جا کر پڑھنا، جیسے لام کے بجائے لام۔ آئیے آج کے سبق کا آخری حرف سیکھتے ہیں۔ دیکھیے، آپ کے سامنے ایک اور شکل بنائی جا رہی ہے جو پہلی والی شکل سے مختلف ہے۔ اس شکل کا پہلا حصہ فا کی طرح ہے اور دوسرا حصہ الف کی طرح ہے۔ یہ ایک مکمل شکل ہے۔ اس مکمل شکل کا نام ہے میم۔ اسے کہتے ہیں میم۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ میم۔
میم کو پڑھتے وقت 3 غلطیوں کا امکان ہوتا ہے جن سے بچنا ضروری ہے۔ لہراؤ کے ساتھ پڑھنا، جیسے میم کے بجائے میم، آخر میں جھٹکا دے کر پڑھنا، جیسے میم کے بجائے میم، آواز ناک میں لے جا کر پڑھنا، جیسے میم کے بجائے میم۔ آج ہم نے حروف ہجا کے 5 حروف کے بارے میں پڑھا: ف، قاف، کاف، لام، میم۔ ہم نے ان 5 حروف کی پہچان، ان کو لکھنے اور ادا کرنے کا طریقہ سیکھا۔ ف، جس کا پہلا حصہ چھوٹا مکمل گول ہے اور دوسرا حصہ با، تا اور ثا کی طرح ہے، اس کے اوپر ایک نقطہ ہے۔ قاف، جس کا پہلا حصہ چھوٹا مکمل گول ہے اور دوسرا حصہ بڑا نامکمل گول، اس کے اوپر 2 نقطے ہیں۔ کاف، جس کا پہلا حصہ الف کی طرح ہے اور دوسرا حصہ با، تا اور ثا کی طرح ہے اور اس کے اوپر بطخ نما ایک شکل ہے۔ لام، اس شکل کا پہلا حصہ الف کی طرح ہے اور دوسرا حصہ بڑا نامکمل گول۔ میم، اس شکل کا پہلا حصہ فا کی طرح ہے اور دوسرا حصہ الف کی طرح ہے۔ آئیے آخری بار ہم آج کے سبق کو دہرا لیتے ہیں۔ کہیے: فا، قاف، کاف، لام، میم۔ الحمدللہ ہمارے آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں مزید حروف کی پہچان کا طریقہ سیکھیں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔